6 मीनार है, 3 गुंबद है और 64 दरवाजे हैं। पूरा साल ये मस्जिद बंद रहती है। आज आप सबको इस मस्जिद के अहाते में शहर में नफल पढ़ाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं सोहेल मलिक और आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको मक्का सिटी की सराउंडिंग में जो ज़ियारत है वो करवाऊंगा। तो आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। तो आज की हमारी पहली ज़ियारत है मैदान अरफात। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अरफात में जितने दरख्त लगे हुए हैं ये पाकिस्तान की सरजमीन से लाकर लगाए हुए हैं और इनमें जो मिट्टी है वो भी मुल्क पाकिस्तान की सरजमीन की है। और ये इंशाअल्लाह रोज़े क़यामत तक ऐसे ही हरे भरे रहेंगे। ये जी हमारे हशर का मैदान शुरू हो गया। ये बहुत बड़ा मैदान है और जितने भी लोग इस दुनिया में आज तक आए हैं और आने वाले हैं और सभी क़यामत वाले दिन इस मैदान में इकट्ठे होंगे। इस मैदान में कभी इस तरफ हम जा रहे होंगे, कभी किस तरफ, हमारी इताअत के लिए। तो हमारी इताअत तो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोज़े क़यामत हमारा वो सहारा बनेंगे। और इस मैदान में मस्जिद निमरा है, हज वाली मस्जिद। और मस्जिद पूरा साल बंद रहती है, पूरा साल बंद रहती है। उस मस्जिद के 6 मीनार है, 3 गुंबद है और 64 दरवाजे हैं। वो मस्जिद 8 ज़ुल्हज की मगरिब की अजान के बाद खोल दी जाती है और 9 ज़ुल्हज की मगरिब की अजान के बाद बंद कर दी जाती है। 9 ज़ुल्हज वाले दिन सिर्फ उस मस्जिद में खुतबा होता है और फिर मगरिब की अजान के बाद वो मस्जिद बंद कर दी जाती है, क्योंकि सारे हाजी खुतबा सुनने के बाद शाम को मगरिब की अजान उधर बैठ कर सुनते हैं। बाद में सारे हाजी मुज़दलिफा के मैदान की तरफ रवाना हो जाते हैं। मुज़दलिफा के मैदान में तमाम हाजी एक रात जमीन और आसमान के दरमियान अल्लाह की इबादत में गुजारते हैं। आपको वो भी मैदान दिखाऊंगा। और मुज़दलिफा के मैदान में मस्जिद मशरूफ हरम है, जहाँ पर सारे हाजी मगरिब की अजान इस मस्जिद में सुनते हैं और उस मस्जिद में मगरिब और इशा की नमाज अदा करते हैं। प्यारे भाइयों, एक अजान होती है, 2 नमाजें होती हैं। तमाम हाजी उसमें मुज़दलिफा में जाकर मगरिब और इशा की नमाज अदा करते हैं। बताने का मकसद यह है कि उस दिन एक अजान होती है और 2 नमाजें होती हैं। तमाम हाजियों ने मगरिब और इशा की नमाज इकट्ठे अदा करनी उस मैदान में। वहाँ हाजी कोई 8 बजे आए, भला 10 बजे आए, सभी ने मगरिब और इशा की नमाज उस जाकर मुज़दलिफा में अदा करनी। मस्जिद निमरा के 6 मीनार है, 3 गुंबद है और 64 दरवाजे हैं। पूरा साल ये मस्जिद बंद रहती है। आज आप सबको इस मस्जिद के अहाते में शहर में नफल पढ़ाऊंगा। इस मस्जिद में सिर्फ इतनी जगह है कि 3-3.5 लाख हाजी इसमें बैठकर हज का खुतबा सुने और बाकी पिछले साल 70 लाख लोगों ने हज का रुकन अदा किया था। और आप सोच सकते हैं कि 3.5 लाख हाजी इस मस्जिद में बैठा और बाकी हाजी कहाँ कहाँ बैठा होगा कि मस्जिद निमरा के हाथे में पाँव रखने की भी जगह नहीं होती, इतना रश होता है हज में। तो लोगों ने 15 से 20 लाख पड़ा होता है, उनको भी वहां पर जगह नहीं मिलती जहां पर आज आप नफल पढ़ेंगे। आप खुश नसीब है, आप नफल पढ़ेंगे। ये आपके सीधे हाथ कुछ ही देर में आपको मस्जिद निमरा के मीनार नजर आना शुरू हो जाएंगे। पहले भाइयों, ये है हशर का मैदान हमारा। यहाँ पर हम सब ने मर कर आना था, आज अल्लाह ने हमें जिंदा ही बुला दिया। कुछ ही देर में आपके सीधे हाथ उल्टे हाथ की जानिब आपको मस्जिद निमरा के मीनार नजर आना शुरू हो जाएंगे। 3 गुंबद इकट्ठी है, 2 मीनार उसके साथ है, 2 मीनार उससे पीछे, 2 मीनार उससे पीछे। ये है मस्जिद निमरा। इस जगह पर मस्जिद निमरा के क़याम से पहले हुजूर के दौर में इस जगह पर लोडियों का बाजार लगा करता था। गुलाम खरीदे जाते थे, गुलाम बेचे जाते थे। हुजूर इस जगह से गुलाम खरीदते हैं और उसे हुक्म देते हैं कि इस जगह की सफाई करने मैंने यहाँ पर नमाज अदा करनी। वो गुलाम सफाई कर देती है। तो वो पूछती है कि आप कौन है जो गुलाम को खरीदा और सफाई के लिए कहा, नमाज अदा की। तो आप हजूर से बताते हैं कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। तो वो कहती है कि मुझे कलमा पढ़ाने में मुसलमान होना चाहती है। हुजूर इस जगह पर उसे कलमा पढ़ाते हैं। उसका नाम होता है निमरा। आपको ये बात किसी ने नहीं बताई होगी, आपको निमरा के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन ये बात नहीं किसी ने बताई होगी कि इस जगह पर लोडियों का बाजार लगा करता था। ये मस्जिद निमरा आ गई और ये आपको सीधे और उल्टे जितनी जगह नजर आ रही है, यहाँ पर पैदल चलने की भी जगह नहीं होती, इतना रश होता है। जी व्यूवर्स, तो अभी आप देख सकते हैं मैं पहुंच चुका हूं मस्जिद निमरा में।
یہی وہ مسجد ہے جس کو حج والی مسجد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ حج کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ تو ابھی میں یہاں پہ نفل ادا کروں گا، تو آپ بھی زیارت کر لیں۔ اور یہاں پہ بہت امپورٹنٹ سجیشن آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جو لوگ بھی عمرہ پہ جائیں وہ جب اس مسجد کی زیارت کے لیے جائیں تو گھر سے وضو کر کے ضرور جائیں، کیونکہ مسجد بند ہونے کی وجہ سے یہاں پہ پانی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا۔ یا تو آپ اپنے ساتھ بیگ میں پانی کیری کر لیں، وہ بہتر ہے، یا تو پھر آپ وضو کر کے جائیں۔ تو اگلی ہماری جو زیارت ہے وہ ہے جبل رحمت۔ جبل رحمت، جہاں پر اماں حوا اور بابا آدم کی توبہ قبول۔ جب اللہ تعالیٰ نے اماں حوا اور بابا آدم کو جنت سے نکالا تو اماں حوا کو جدہ میں اتارا اور بابا آدم کو سری لنکا کے پہاڑوں میں اتارا۔ یہ کئی سو سال تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، روتے رہے، لیکن اللہ نے ان کی توبہ قبول نہیں کی۔ جب اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور جو دن مقرر کیا وہ 10 محرم کا دن تھا۔ 10 محرم والے دن اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑی پر ایک طرف سے اماں حوا کو چڑھایا، دوسری طرف سے اماں حوا کو چڑھایا۔ ہماری قیامت کا دن بھی 10 محرم کا دن ہے، اور نواسیہ رسول کی شہادت کا دن بھی 10 محرم کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف سے اس پہاڑی پر اماں حوا کو چڑھایا، دوسری طرف سے بابا آدم کو چڑھایا، ان کی توبہ قبول کی۔ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ڈالا کہ مجھے واسطہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ ہم نے عرش معلیٰ کے پتے پتے پر لکھا دیکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ آخری نبی کا واسطہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اس پہاڑی پر ایک طرف سے اماں حوا کو چڑھایا، دوسری طرف سے بابا آدم کو چڑھایا، یعنی کہ یہاں سے ہماری زندگی کا آغاز ہوا تھا، اس دنیا کا آغاز ہوا تھا، اس میدان سے، اس پہاڑی سے، اور یہی پر اینڈ ہونا ہے۔ یہ دنیا کا اسی میدان میں اینڈ ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کی توبہ قبول کی تو فرمایا اے حاجیو، اس پہاڑ کے اوپر اور اس پہاڑ کے نیچے تم جو بھی دعا کرو گے میں اماں حوا اور بابا آدم کی توبہ کے صدقے تمہاری دعا قبول کروں گا۔ آج ہم اس پہاڑی کے اوپر جائیں گے اور رحمتیں برکتیں کے خزانے لوٹیں گے، اور یہ سارا میدان عرفات ہے۔ یہ کچھ خیمے تعمیر ہو چکے، کچھ ہونے والے ہیں۔ یہاں پر اتنی دیر حاجی سٹے نہیں کرتا نا، کیونکہ 9 ذوالحج کو خطبہ سننے کے بعد مزدلفہ میں، مزدلفہ کے بعد مینا میں، وہاں پہ زیادہ دن حاجی رہتا ہے۔ مینا میں بہت زیادہ خیمے، حاجی 3 دن قیام کرتے ہیں اس میدان مینا میں، تو وہاں پہ بے شمار خیمے آپ کو سارے دکھاؤں گا۔ یہ دیکھیں کچھ خیمے تعمیر ہو چکے ہیں اور کچھ ہو رہے ہیں، اور یہ 5-7 دنوں میں سبھی تعمیر ہو جائے، کیونکہ بہت لوگ یہاں پر کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ حج کی تیاریاں ہو رہی ہیں، دن رات یہاں پہ کام ہو رہا ہے حاجیوں کے لیے، کیونکہ اس سال سعودی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ 1 کروڑ بندہ حج کا رکن ادا کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی اسی سال حج کریں گے۔ جی ویورز، تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں پہنچ چکا ہوں جبل رحمت پہ۔ یہی وہ پہاڑ ہے جسے جبل توبہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ بابا آدم اور اماں حوا کی توبہ یہاں پہ قبول کی گئی۔ اور اس پہاڑ کو جبل عرفات بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ میدان عرفات کے بالکل سینٹر میں موجود ہے یہ والا پہاڑ۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا۔ وہی خطبہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پر اور کسی عربی کو اجمی پر کوئی فقیت حاصل نہیں ہے۔ اگر کسی کو فقیت حاصل ہے تو وہ صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ اب اس میں جو تقویٰ ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، جس کو آج کل کے ابھی سارے انسان جو ہیں وہ بھلا چکے ہیں۔ اور تقویٰ کے متعلق میں آپ کو قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور اس کا مفہوم بھی بتا دیتا ہوں۔ تقویٰ کو قرآن مجید میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اب اس میں مخرج کے معنی راستے کے ہیں، تو ابھی میں اس آیت کو ملا کے پڑھوں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو اس کا مفہوم اس طرح بنے گا کہ جس نے تقویٰ اختیار کیا اس کے لیے راستے ہی راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام ویورز کو صبر کرنے اور تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابھی ہم جائیں گے جبل رحمت کے اوپر اور وہاں پر جا کر ہم دعا کریں گے۔
اور یہی ہمارے حشر کا میدان ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر تمام کائنات کے انسانوں کو بروز محشر جمع کیا جائے گا، اور ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جس نے برے کام کیے ہوں گے اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور یہیں پہ سب کی سزا اور جزا کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابھی آپ سب لوگ بھی اس پہاڑ کی زیارت کر لیں، تو اس کے بعد ہم جائیں گے اپنی اگلی زیارت کی طرف جو ہے نہر زبیدہ۔ تو ابھی آپ زیارت کریں، پھر ہم چلتے ہیں نیکسٹ زیارت کی طرف۔ الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي اور اس کے بعد مزدلفہ، اس کے بعد مینا۔ اب ہم زیارت کریں گے نہر زبیدہ۔ نہر زبیدہ عراق سے مکہ تک بنائی ہوئی نہر ہے۔ ایک اکیلی عورت نے یہ نہر بنائی۔ کہاں عراق ہے اور کہاں مکہ ہے؟ عراق کے خلیفہ ہارون رشید، جب ان کی زوجہ زبیدہ جہاں پر حج کے لیے آتی ہے، وہ کیا دیکھتی ہے؟ لوگ مرے پڑے ہیں، لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ لوگوں سے پوچھتی ہے، جس طرح میں حج کے لیے آئی، یہ بھی لوگ حج کے لیے آئے، یہ مر کیسے گئے؟ تو لوگ اسے بتاتے ہیں یہ پانی کی پیاس کی وجہ سے مر گئے۔ تو اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہے اور دعا کرتی ہے، یا اللہ میں ان حاجیوں کے لیے پانی کا انتظار کرنے چاہتی ہوں، میری مدد فرما۔ وہ یہ دعا کرتی ہے، حج کا رکن ادا کرتی ہے، اپنے وطن واپس لوٹ جاتی ہے۔ 3 سالوں میں وہ یہ نہر مکمل کر لیتی ہے۔ 3 سال بعد دوبارہ حج کے لیے آتی ہے اور کیا دیکھتی ہے؟ اسی کی بنائی ہوئی نہر سے حاجی پانی پی رہے ہیں اور حج کا رکن ادا کر رہے ہیں۔ وہ بھی وہیں سے پانی پیتی ہے، حج کا رکن ادا کرتی ہے۔ عراق کا بہت مشہور دریا ہے دریائے دجلہ، اس کے کنارے بیٹھی ہوتی ہے، اس کے گھر میں کام کرنے والی اس کے پاس آتی ہے اور اسے ایک پیپر دیتی ہے اور کہتی ہے، زبیدہ اس پیپر پر نہر کا سارا حساب کتاب لکھا ہوا ہے۔ زبیدہ وہ پیپر پکڑتی ہے اور دریا میں پھینک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نہر کو بنانے میں جتنے بھی اخراجات ہوئے ہیں یہ میں نے اپنے ذاتی حق مہر کی رقم سے ادا کیے ہیں۔ پنجابی میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کہتی ہیں، نہ تو میں اپنے ماپیوں تو لئی، نہ میں سوہرے تو لئی، یہ میں نے اپنے ذاتی حق مہر کی رقم سے یہ نہر بنائی ہے عراق سے مکہ تک۔ اس وقت اس نہر کو بنانے میں تقریباً 80 لاکھ دینار خرچہ آیا تھا۔ یہ آج سے 1200 سال پرانی نہر ہے، عراق سے مکہ تک حاجیوں کے پانی پینے کے لیے بنائی تھی۔ ایک اکیلی عورت نے یہ نہر بنا کر تاریخ میں اپنا نام درج کروایا۔ جب تک یہ زیارت کرتے رہیں گے زبیدہ کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اس کے بعد ہم مزدلفہ جائیں گے۔ یہ دیکھیں ریڈ ٹریک، یہ حاجیوں کے پیدل چلنے کے لیے رستہ ہے۔ حاجی یہاں سے پیدل مزدلفہ تک جاتے ہیں، مزدلفہ سے مینا تک 3 رستے ہیں، ایک ٹرین کا، ایک پیدل چلنے کا، تیسرے پہ ہم سفر کر رہے ہیں بس کا۔ یہاں پر مکے کی حدود میں غیر مسلم نہیں آ سکتا، تو پھر ان 60,000 تقریباً لوگوں نے، چائنیز لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، کلمہ پڑھا تھا، پھر انہوں نے اس پاک سرزمین پر آگے یہ ٹرین بنائی تھی حاجیوں کے سفر کرنے کے لیے، جو یہاں پہ چل رہی ہے۔ مزدلفہ میں الفاظ سے حاجی مغرب کی نماز اذان سننے کے بعد مزدلفہ میں آ جاتے ہیں۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں، اور زمین پر کوئی بڑا نہیں، اس وقت کوئی چھوٹا نہیں، تمام حاجی ایک برابر ہوتے ہیں اور سارے زمین پر ایک رات اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ اگر کوئی وزیر اعظم بھی ہے نا تو اس نے بھی اس زمین میں ایک رات گزارنی ہے، یہ حج کا رکن ہے۔ مزدلفہ کے میدان میں زمین اور آسمان کے درمیان اللہ کی عبادت میں وہ رات گزارنی ہے۔ یہ جو رستے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پیدل جانے کے رستے ہیں، یہ ریڈ کیا ہوا نا، یہ وہاں پر مزدلفہ کا میدان بھی ریڈ ہے۔ یہ رستہ نشاندہی کرتا ہے کہ یہ حاجیوں کے پیدل جانے کا رستہ ہے۔ جو مزدلفہ کا میدان جہاں پر حاجی رات، مینا میں واقعی محسر ہے، قربانی والا پہاڑ ہے، مسجد الخیف ہے اور جمارات ہے۔ مینا میں اتنے سارے خیمے ہیں کہ آپ کی جہاں تک نظر جائے گی آپ کو خیمے ہی خیمے نظر آئیں گے، اتنے خیمے ہیں مینا میں، واقعی مینا میں موجود۔ اور وہ سارے خیمے اتنے واٹر پروف، اتنے فائر پروف، اتنے ایئر پروف ہے، اگر ان خیموں کو آگ لگ جائے تو اس میں بیٹھا حاجی محفوظ رہے گا۔
कुछ अरसा पहले खैमों को आग लगी थी, जिसकी वजह से बहुत सारे हाजी शहीद हो गए थे। अब बहुत और उन खैमों में दुनिया का ऐसा ऐसा खाना आता है, ऐसे ऐसे मशरूबात आते हैं कि आपने ना कभी देखे और ना कभी सोचे। ये आपके बिल्कुल सीधी याद आ गई नहर ज़ुबैदा। ये प्यारे भाइयों हाथ से बनाई हुई नहर है। इस नहर को बनाने में कोई इंजीनियर नहीं, कोई मशीनरी ने काम नहीं किया, ये हाथों से बनाई हुई नहर है। आज से 1200-1250 साल पुरानी ये नहर है। ये उस वक्त की बात है जब सऊदी हुकूमत के पास, सऊदी गवर्नमेंट के पास इतने पैसे मौजूद नहीं थे कि ये हाजियों तक पानी पहुंचाया जा सके। तो अब तो अल्लाह के मेहमानों के लिए अल्लाह के घर में कमी नहीं है। अब ये नहर मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। और ये देखें तरतीब के साथ स्टेप भी बनाए हुए हैं कि हाजी ऊपर जाकर पानी पी कर आए। ये थी हमारी आज की ज़ियारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक भाई को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।